ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ فاتحہ، جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کی آیات۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، اور یہ کس زمانے میں نازل ہوئی؟ یہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اور یہاں تک روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جو سب سے پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان کی چند آیات نازل ہوئی تھی، مکمل صورت اس وقت تک کوئی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ کہ یہ صورت جو ہے ایک دعا ہے جو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو قرآن پاک کا مطالعہ شروع کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی صورت کو رکھنے کی وجہ یہ رکھی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ دعا ساتھ ہی سکھا دی ہے کہ اگر تم اپنے فائدہ چاہتے ہو، اپنے دل سے ہی اپنا فائدہ چاہتے ہو، تو سب سے پہلے میرے سے یہ دعا کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے، اور دعا سورۃ فاتحہ اور پورے قرآن پاک کا تعلق ایسا ہے کہ سورۃ فاتحہ دعا ہے اور قرآن پاک اس دعا کا جواب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائیں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی طرف چلائیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اس کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی یہ کہ دعا جب بھی مانگو تو اس کا جو مہذب ترین طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پہلے ہی نہ رکھ دو، اپنی خواہشات ہی نہیں کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کریں، یہ عطا کریں، یہ عطا کریں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ جس سے انسان دعا کر رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے، پہلے اس کی خوبیاں بیان کرے، اس کے احسانات جو ہمارے، اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہمارے سروں پہ ہیں، اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، ہم ان کا اعتراف کریں اور اس کے بعد ہم اپنا سوال رکھیں۔ تو اور ساتھ ہی دیکھیں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، کہ ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں کہ 2 وجہ ہوتی ہیں، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم تعریف کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ حسن اور یہ خوبی رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے جو اس کے احسانات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہم پر دی، اس نے دے رکھی ہیں ہم کو، ہم اس کے اعتراف نعمت کے جو جذبہ ہے اس سے سرشار ہو کے ہم اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو یہ بات دیکھیں کہ اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پرستی ہے نا، اس پر ایک بہت بڑی ضرب لگائی ہے اس آیت میں سب سے پہلے، کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز ہمیں دنیا میں کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی منظر اچھا لگتا ہے، کوئی کسی بھی قسم کی خوبی، کوئی کمال، کسی بھی قسم کا کوئی ہم منظر دیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی ہم چیز دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، مثلا پھول دیکھتے ہیں یہ کتنے اچھے ہیں، یہ کسی انسان میں کچھ دیکھ لیتے ہیں صفات وغیرہ، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، تو اس سب چیزوں کو، پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں جو کچھ خوبیاں ہیں ان کے پیچھے ان کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو تعریف کا صرف اور صرف جو حقدار ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ آگے ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے۔ عربی زبان میں دیکھیں رب کے 3 معنی ہیں۔
رب کو 3 معنوں میں بولا جاتا ہے. پہلا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مالک اور آقا. دوسرا معنی یہ ہوتا ہے رب کا پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا. اور تیسرا معنی ہوتا ہے فرما روا، مدبر، منتظم، سارے نظاموں کو چلانے والا. تو اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کے رب ہیں. الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم ہے. تو دیکھیں رحمان جو ہے نا مبالغہ کا ایک لفظ ہے. جیسے ہم کسی چیز کی تعریف کرنے لگیں تو ہم جیسے کہ بولیں کہ فلاں شخص بہت سخی ہے، اور اس کی سخاوت کو اور مزید بیان کرنے کے لیے ہم ساتھ بول دیں داتا. جیسے کسی چیز، کوئی اور چیز کا رنگ بیان کرنے لگیں، جیسے کہیں سیاہ رنگ، اور اس کو اور مزید زیادہ بتانے کے لیے کالا سیاہ کا لفظ استعمال کریں. تو ایسے مبالغے کا لفظ استعمال کرنے کے لیے اور مزید بیان کرنے کے لیے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کے ساتھ رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے رحمان کا لفظ استعمال ہوا. اور رحمان کا لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، بہت زیادہ مبالغے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور پھر مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا. تو دیکھیں یہاں پہ روز جزا سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت آنے تک جتنے بھی لوگ آ چکے ہوں گے، ہر ایک کی زندگی میں اس کا جو نامہ اعمال ہوگا اس کا حساب لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بات ساتھ ہی پہلے رحمان الرحیم جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے روز جزا کا مالک ہونے کا یقین دلایا کہ وہ بہت مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی کیا ہے، منصف بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے. یعنی وہ ایسا انصاف کرنے والا ہے، وہ ایسے انصاف کرنے والی ذات ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. یعنی آخرت کے دن کسی کا حساب لینے سے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر کسی کو جزا دینی ہے یا کسی کو جنت کا فیصلہ جس کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے بھی اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت ہے اور رحمت کی صفت ہے، اس بنا پر اس پر محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی انصاف کی بنا پر ان سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہمارے جو انجام ہے اس کی بھلائی اور برائی، اس کا اختیار جو ہے اس کو صرف اور صرف اسی کے پاس ہے. ایاکا، آپ ہی سے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، آپ ہی سے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ عبادت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ایاکا، ہم آپ ہی کی نعبدو عبادت کرتے ہیں. تو یہ عربی زبان میں عبادت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک پوجا اور پرستش کے لیے، دوسرا فرما برداری اور اطاعت کے لیے، اور تیسرا بندگی اور غلامی کے لیے. تو یہاں پہ یہ ہم کہہ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم آپ ہی کے پرستار ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کے لائق نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی عبادت کر سکیں، کسی کی غلامی میں آ سکیں، کسی کی فرما برداری کر سکیں. پھر ساتھ ہی کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہمارا تعلق آپ سے صرف عبادت ہی کا نہیں ہے کہ عبادت آپ سے کریں اور سوال کسی اور سے کریں، مدد کسی اور سے مانگیں، بلکہ جو مدد کا تعلق ہے وہ بھی ہمارا آپ ہی کے ساتھ ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تمام طاقتیں جو دنیا میں موجود ہیں ان سب کے مالک اور خالق صرف اور صرف آپ ہیں. ساری نعمتوں کا اختیار آپ کے پاس ہے. تو ہم اپنی ہر ضرورت کا سوال کس سے کرتے ہیں؟ آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں ہے. آگے دیکھیں، اہدنا، ہمیں دکھا، صراط، راہ مستقیمہ، سیدھی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ دیکھیں کہ یہ ہے وہ درخواست، یہ ہے وہ گزارش، یہ ہے وہ دعا جو انسان قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے سکھائی ہے کہ ہم اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں
یہ جو اپنے من گھڑت فلسفے ہیں ان میں اور اخلاق کے جو مختلف سبق ہیں ان میں نہ پھنس جائیں، بلکہ ہمیں وہ سکھائیں جو آپ کی نظر میں صحیح ہے، جو راستہ اور جو طریقہ اور جو اخلاق کا رویہ ہے جو سب سے بہترین ہے، جس میں خطرے کا خوف نہیں ہے، جس میں خسارے کا، جس میں نقصان کا خوف نہیں ہے، ہمیں وہ والا راستہ دکھائیں۔ آگے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت، انعام کیا، علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی راستہ جو ہے جو ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، مطلب ہم اس راستے کا علم، اس شاہراہ کا علم جو سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے، وہ علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں دکھائیں جو آپ کے نیک بندے جس پر چل کے آپ کے نیک بندے بنے ہیں، یعنی وہ راستہ جس میں کوئی خوف نہ ہو۔ مطلب جب سے دنیا بنی ہے تب سے جو شخص جو گروہ اس راستے پہ چل کر کامیاب ہوا ہے، ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے جس میں خسارہ نہ ہو۔ غیرہ نہیں مغضوبی، جن پہ غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ضالین گمراہوں کا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا اور جو غصہ نہیں کیے گئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم نے پہلے بات کی کہ جو آپ کے انعامات کے مستحق ہوں وہ والے راستے کے لوگ، تو یہاں پہ انعام پانے والوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو عارضی طور پر دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہے ہیں، اس سے وہ مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا آپ کے غضب کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھائیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ کی نعمتوں والا راستہ دکھائیں، ہمیشہ کے اجر والا، ہمیشہ کے صلے والا راستہ دکھائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آسائشیں اور انعامات اور نعمتیں تو فرعون، نمرود، قارون سب کو ملی، تو لیکن ان کا حال کیا ہوا آخر میں؟ ان پر اللہ غصہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پہ غصہ ہوئے، وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ تو ہم ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں جیسی نعمتیں نہیں عطا کریں اللہ تعالیٰ، ہمیں ان جیسا لوگوں کا راستہ نہیں دکھائیں، بلکہ ہمیں پائیدار مطلب آخرت تک کی نعمتیں عطا فرمائیں، وہ والی نعمتیں عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اجر میں ملتی ہیں، وہ والی نہیں ہمیں چاہیے جو عارضی ہوں بالکل اور نمائشی ہوں۔ تو آج کا لیسن ہمارا بس یہیں تک تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا